اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ارأیتم ان کان من عند اللہ ثم کفرتم به من اضل ممن هو فی شقاق بعید سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لهم انہ الحق اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم الا انہ بکل شیء محیط۔ آپ کہہ دیجئے کہ بھلا یہ تو بتاؤ کہ اگر یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا ہو پھر تم نے اسے نہ مانا، بس اس سے بڑھ کر بہکا ہوا کون ہوگا جو مخالفت میں حق سے دور چلا جائے۔ عنقریب ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاقی عالم میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کی اپنی ذات میں بھی، یہاں تک کہ ان پر کھل جائے کہ حق یہی ہے۔ کیا آپ کے رب کا ہر چیز سے واقف و آگاہ ہونا کافی نہیں؟ یقین جانو کہ یہ لوگ اپنے رب کے روبرو جانے سے شک میں ہیں۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ سورۃ حامیم سجدہ آیت نمبر 52 سے 54 تک، 52 to 54 3 آیات پڑھی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ 25واں سپارہ ہے سورۃ حامیم سجدہ، آیات کا ترجمہ کیا گیا۔ آئیے اس سبق میں ذرا ہم سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ سورۃ حامیم سجدہ، اس کو سورۃ فصلت بھی کہا جاتا ہے، نام اس کا دوسرا سورۃ فصلت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ارأیتم ان کان من عند اللہ ثم کفرتم بہ من اضل ممن هو فی شقاق بعید۔ آپ کہہ دو کہ بھلا یہ تو بتاؤ کہ اگر یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہو پھر تم نے اسے نہ مانا، بس اس سے بڑھ کر گمراہ بہکا ہوا کون ہوگا جو مخالفت میں حق سے دور چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ یہاں واضح کر کے فرما رہے ہیں قل ارأیتم ان کان من عند اللہ ثم کفرتم بہ من اضل ممن هو فی شقاق بعید، کہ بھلا یہ تو بتاؤ کہ اگر یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہو اور پھر تم نے اسے مانا نہ ہو، پھر بس اس سے بڑھ کر اور بہکاوا کون ہوگا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یعنی ایسی حالت میں تم سے زیادہ گمراہ اور تم سے زیادہ اللہ کا دشمن کون ہوگا کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے، سچ ہے، اور پھر تم نے اس پہ ایمان نہیں لایا اور تم اسے نہیں مانے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ممن ہوا فی شقاق بعید، جو مخالفت میں حق سے دور چلا جائے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ شقاقن کے معنی ہے ضد، اناد اور مخالفت، یعنی جو بہت زیادہ مخالفت اور اناد سے کام لیتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے نازل کردہ قرآن کی بھی تکذیب کر دیتا ہے، انکار کر دیتا ہے، قرآن سے کفر کرتا۔ اس سے بڑھ کر گمراہ اور بدبخت گمراہ کون ہوگا، کون ہو سکتا ہے؟ یہاں اللہ تعالیٰ یہ واضح فرما رہے ہیں کہ اس میں اناد میں، مخالفت میں بہت زیادہ بڑھ جانا اور یہاں تک کہ تکذیب کر دینا سچی بات کی جو قرآن ہے، قرآن، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ کھول کے سمجھا رہے ہیں، واضح فرمایا ہے قل کہ تم کہہ دو کہ ان کان من عند اللہ ارأیتم، کہ اگر یہ آیا ہو، یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہو، نازل ہوا ہوا ہے جی، من عند اللہ ثم کفرتم، اور پھر بھی تم نے اس کا انکار کر دیا اور اس پہ ایمان نہیں لایا، اس کو سچا نہیں جانا، تو پھر اس سے زیادہ بہکا ہوا جی ضلالت و گمراہ کون ہوگا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں جو حق میں، حق سے بھی دور چلا جائے، حق سے دور ہو جائے۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق،
وفی انفسہم، یہ بہت اہم آیت ہے، اللہ تعالیٰ یہ خود فرما رہے ہیں سنوریہم آیاتنا، ان قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق عالم میں، اس کائنات میں، دنیا میں ہیں یہ، ان کو دکھا دیں گے، اپنی نشانیاں واضح کر دیں گے، یعنی ہر ایک کو یہ واضح ہو جائے گا اس کائنات میں، اس کو علم ہو جائے گا کہ اللہ کی کائنات ہے۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، آیاتنا یہاں اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں ہیں جی، وفی انفسہم، آفاق اس کائنات، پوری زمین و آسمان کے اندر کائنات میں جی، وفی انفسہم، اور خود ان کی اپنی ذات میں بھی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھا دیں گے۔ تو یعنی ہر انسان کو اس کی ذات میں بھی اور اس کائنات میں بھی یہ واضح ہو جائے گا، یہاں تک کہ ان پر کھل جائے کہ حق یہی ہے، حتیٰ یتبین لہم انہ الحق سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، اور خود ان کی ذات میں بھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بہت اہم آیت بتائی ہے کہ ہمیں واضح ہو جاتا ہے، انسانوں کو واضح ہو جاتا ہے، وہ کائنات میں دیکھتے ہیں، آفاق عالم میں دیکھتے ہیں، یہ سورج، چاند، ستارے، درخت، شجر، حجر، پہاڑ، سمندر، دریا، پرند چرند، جمادات، نباتات، یہ آفاق عالم میں اللہ کی نشانیاں، یہ رنگوں کا مختلف ہونا، یہ پھول، یہ پودے، یہ سبزیاں، یہ فروٹ وغیرہ، یہ ساری چیزیں آفاق عالم میں اللہ تعالیٰ کے یہ بے بہا نشانیاں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ واضح کر کے فرما رہے ہیں، ہاں جی، اور یہاں تک ایک واضح ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کا یہ نشانیوں سے واضح ہو جائے گا، حتیٰ یتبین لہم انہ الحق، کہ یہ قرآن بھی واضح ہو جائے گا کہ اللہ کی طرف سے یہ حق اور سچ ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا حتیٰ یتبین لہم انہ الحق، اس کا کیا مطلب ہے کہ یہاں تک ان پر کھل جائے کہ حق یہی ہے، واضح ہو جائے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جن سے قرآن کی صداقت اور اس کا من جانب اللہ ہونا واضح ہو جائے گا، یعنی انہو میں ضمیر کا مرجع قرآن ہے، ہو یعنی یہ قرآن جو ہے یہ واضح ہو جائے گا کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ بعض نے اس کا مرجع اسلام یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا، مال سب کا ایک ہی ہے، آفاق افق کی جمع ہے، افق آفاق، اس کا مطلب کنارہ، مطلب ہے کہ ہم اپنی نشانیاں باہر کناروں میں بھی دکھائیں گے اور خود انسان کے اپنے نفسوں کے اندر سے بھی۔ چنانچہ انسان آسمان و زمین کے کناروں میں بھی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھتا ہے، مثلا سورج، چاند، ستارے، رات ہو دن، ہوا، بارش، گرج، چمک، بجلی، کڑک، نباتات، جمادات، یہ ساری چیزیں واضح کی گئی ہیں۔ یہ دریا ہیں، یہ سمندر ہیں، یہ پہاڑ ہیں، یہ پرندے ہیں، طرح طرح کے پرندے ہیں، چھوٹی مخلوقات، بڑی مخلوقات، یہ کیڑے مکوڑے، یہ ساری چیزیں، اور آیات انفس سے انسان کا وجود جن اخلاط و مواد اور حیتوں پر مرکب ہے وہ مراد ہے، جن کی تفصیلات طب و حکمت کا دلچسپ موضوع ہے۔ بعض کہتے ہیں آفاق سے مراد شرق و غرب کے وہ دور دراز علاقے ہیں جن کی فتح کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے آسان فرمایا، اور انفس سے مراد خود عرب کی سرزمین ہے جس پر مسلمانوں کی پیش قدمی ہے، جسے جیسے جنگ بدر اور فتح مکہ وغیرہ فتوحات مسلمانوں کو عزت و سرفرازی عطا فرمائی گئی۔ تو یہ دونوں مفہوم اس کے واضح کر دیے گئے ہیں کہ دور دراز علاقے اور خود عرب کی وہ سرزمین جہاں پر یہ قرآن نازل ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اطہر وہاں پر موجود تھا۔ تو یہ دونوں چیزیں واضح کی گئی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حق واضح ہو جائے گا، یہ کائنات میں بھی ہم نشانیوں سے واضح کر دیں گے اور خود ان کی جانوں میں بھی، اور ان کے انفس، یہاں واضح کیا گیا انفس، انفسی ہم، انفس ہم، ان کے جانوں کے اندر ہم عنقریب انہیں اپنی نشانیاں آفاق عالم میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کی اپنی ذات میں بھی، یہاں تک ان پر حق کھل کر حق واضح ہو جائے کہ حق یہی ہے۔ اولم یکفی بربی، اللہ اولم یکفی بربی کا انہ علی کل شیء شہید، کیا آپ کے رب کا ہر چیز سے واقف و آگاہ ہونا کافی نہیں ہے؟ اولم یکفی بربی کا انہ علی کل شیء شہید، انہ علی کل شیء شہید، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ
یہاں واضح کر کے فرما رہے ہیں، استفہام اقراری ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اقوال و افعال دیکھنے کے لیے کافی ہے، اور وہی اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے جو اس کے سچے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ یہاں کھول کے بتا رہے ہیں کہ یہ کافی نہیں۔ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم الا انہ بکل شیء محیط، الا یہ جان لو، یقین کر لو کہ یہ لوگ اپنے رب کے روبرو جانے سے شک میں ہیں۔ انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، مریۃ شک میں ہے، من لقاء ملاقات سے، ربہم اپنے رب کی ملاقات سے، یہ لوگ اپنے رب کے روبرو حاضر ہونے سے، اس کے سامنے پیش ہونے سے شک میں ہیں۔ جی یہ یقین کر لو، الا انہ بکل شیء محیط، یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ رب کے روبرو پیش ہونے سے، حاضر ہونے سے، ملاقات ہونے سے شک میں ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ واضح کر رہے ہیں اس لیے کہ اس کی بابت غور و فکر نہیں کرتے، نہ اس کے لیے عمل کرتے ہیں، اور نہ اس دن کا کوئی خوف ان کے دلوں میں ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہونی، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر کیے جانے، پیش کیا جانا رب کے سامنے، اس دن کے بارے میں یہ شک کرتے ہیں، یعنی اس کی تیاری نہیں کرتے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاد رکھو الا انہ بکل شیء محیط، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، بہت کنٹرول میں ہے اللہ تعالیٰ، محیط کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ واضح یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی اس کے لیے قیامت کا وقوع قطعاً مشکل امر نہیں ہے کہ تمام مخلوقات پر اس کا غلبہ و تصرف ہے، وہ اس میں جس طرح چاہے تصرف کرے، کرتا ہے، کر سکتا اور کرے گا، کوئی اس کو روکنے والا نہیں۔ تو یہ محیط گھیرے ہوئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ واضح فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، یعنی اس کے کنٹرول میں ہے، اس کی نگہبانی میں ہے، اس کی نظر میں ہے۔ تو یہ سبق مختصر سا ہے، لیکن اس میں بہت اہم آیات بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں واضح کر کے فرما رہے ہیں کہ یہاں پر قل ارأیتم ان کان من عند اللہ ثم کفرتم بہ، کہ اگر قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچا ہوا اور پھر بھی اسے تم نے نہ مانا، پھر گمراہ ہوگا۔ اور یہ حقیقت بات ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے، تو اس کو فوراً ماننا چاہیے، ایمان لانا چاہیے، شک اور تردد میں نہیں پڑنا چاہیے۔ یہ واضح اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور پھر اتنی مخالفت نہیں کرنی چاہیے حق سے کہ دور انسان ہو جائے، بہت دور ہو جائے، بہک جائے اور عناد اور دشمنی میں بڑھتا چلا جائے۔ تو اگر یہ بات سچی ہے تو پھر اس کا بہت نقصان ہے۔ یہ بات یہاں واضح ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ پھر یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نشانیوں سے بھی واضح کر دیں گے، یہ بات کھل کے آئے گی کہ حق یہی ہے، یہ اس کائنات میں بھی اور انسانوں کی اپنی جانوں میں بھی، اور عرب کی سرزمین میں بھی، اور دور دراز کے ملکوں میں، غیر عرب میں، عجم کے علاقوں میں بھی۔ تو یہ ہم واضح کر دیں گے، یہ واضح کر دیں گے۔ یہ یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ کے روبرو پیش ہونا ہے، اور وہی ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ سورت حامیم سجدہ 25ویں سپارے میں اس کی 54 آیات ہیں۔ یہاں تک ہم نے سبق پڑھا ہے، تو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت اہم صورت ہے اور بہت اہم آیات ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت اہم میسیج دیا ہے اور آگاہ کیا ہے، اور اپنے فرمان مبارکہ سے ہمیں نوازا ہے۔ یہ میسیجز، یہ رسالات اللہ تعالیٰ کے جو یہ کلام ہے، قرآن پاک ہے، اس میں سے تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی کہ ہم نے یہ صورت پڑھی ہے، اور اس کے سبق مختلف لیکچرز یا دروس کی شکل کے اندر، تو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔